بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. عزیزان محترم، مثنوی مولوی مانوی کا آج ہمارا یہ 17واں درس ہے. آج ایک نئی فصل یہاں سے ہم شروع کریں گے اور اس کا اختتام کسی درس میں ہو جائے گا. تو وزیر نے جو یہ معاملہ کیا اور اس نے عیسائیوں کے درمیان اختلاف ڈالنے کی کوشش کی، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ دین موسوی میں اور دین عیسوی میں وہ فرق سمجھتا تھا، اور وہ یہی جانتا تھا کہ جو دین موسوی ہے وہی حق دین ہے، اور جو دین عیسوی ہے یہ اس کے نظر میں جو ہے یہ ہدایت کا حامل نہیں تھا. جبکہ بات یہ ہے کہ جتنے بھی ادیان اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا کے اندر آئے ہیں اور انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، ان سب کا طریقہ وہ مبنی بر حق ہے. ہر چند کے عبادات کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، معاملات مختلف ہو سکتے ہیں، مختلف زمانوں میں مختلف قسم کے احکامات ہو سکتے ہیں، لیکن آخر ان کا جو ایک انجام کار ہے اور معال ہے وہ ہدایت پر ہی مشتمل ہے. اور اللہ رب العزت نے تورات نازل فرمائی. آج بھی قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے کہ تورات میں ہدایت بھی ہے. تو اللہ رب العزت نے تو جتنے بھی ادیان کو اس دنیا کے اندر مختلف زمانوں میں رائج فرمایا ہے، اپنے اپنے زمانوں میں سب مبنی بر حق ہیں اور سب جو ہیں وہ ہدایت کی طرف ہی بلانے والے ہیں، لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہاں پر مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک جو فصل یہاں پر شروع فرمائی ہے، تو اس میں ابتداءً ہی اس بات کا جواب دے دیں گے اور پھر آگے چلیں گے. وہ بات یہ ہے کہ اختلاف در صورت روش است. اختلاف جو ہے وہ صورت روش میں ہے، طریقہ کار میں ہے، راستے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن منزل ایک ہی. حقیقت راہ میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. جیسے کہ دیکھیں کعبہ معظمہ کی طرف کسی نے جانا ہو تو کوئی جو ہے وہ روم کے راستے سے آئے گا، کوئی شام کے راستے سے آئے گا، کوئی چین سے آ رہا ہے، کوئی عرب سے آ رہا ہے، کوئی عجم سے آ رہا ہے، کوئی سمندر کے راستے سے آ رہا ہے، کوئی ہوا کے راستے سے آ رہا ہے. تو راستے جو ہیں وہ سب کے جو ہے وہ مختلف ہیں، لیکن وہاں پر سب جا کے جمع ہو جاتے ہیں اور سب پہنچ جاتے ہیں. وہاں آپ کسی سے پوچھیں وہ کہاں سے آئے ہیں، کوئی ازبکستان سے آیا ہے، کوئی تاجکستان سے آیا ہے، کوئی چین سے آیا ہے، کوئی پاکستان سے آیا ہے، کوئی انڈیا سے آیا ہے. جن سے آپ کی یہاں ملاقات نہیں ہو سکتی، بات نہیں ہو سکتی، ان کی بھی وہاں ملاقات ہو جائے گی. تو وہ یہ ہے کہ سب کی منزل جو ہے وہ ایک ہے، مقصود کی طرف نظر کرنی چاہیے. اور اگر یہ سوچتے تو جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان کو ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کی قدر کرنا، یہ ان کے لیے بڑا ضروری تھا. جائے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اختلاف کی فضا پیدا کر لیتے اور دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے. کیونکہ اللہ رب العزت نے ہی تورات کو نازل فرمایا، انجیل کو نازل فرمایا، قرآن کریم کو نازل فرمایا. تو بہت سی باتیں وہ ہیں جو اللہ کریم نے تورات میں ذکر کر دی، انجیل میں ذکر کر دی. تو قرآن جب آیا تو قرآن کو بھی تسلیم کر لیتے. تو آپ نے یہاں یہ شعر ذکر فرمایا، فرماتے ہیں اوز یک رنگی عیسیٰ بو نہ داشت، کہ وہ جو وزیر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یک رنگی سے واقف نہیں تھا. بو نہ داشت یعنی کسی چیز کی جب بو آتی ہے نا تو اس سے اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسی ہے. جیسے گھر میں کھانا پکڑا ہو نا تو بندہ پہچان لیتا ہے کہ کیا ہے. تو ایسے ہی جب اس کے سامنے عیسائیت کا ایک دین تھا تو وہ اگر اس کو اس کی بو محسوس ہوتی تو اسے پتہ چلتا کہ یہ تو وہی باتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قرآن میں اس میں تورات میں بیان کی. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس نے جب وہ سنا تو اس نے یہ کہا کہ یہ تو کہہ لے کہ
وہی سلسلے ہیں اور وہی معاملات ہیں کہ جو اللہ کریم نے جن کا ذکر انجیل کے اندر کیا. تو اوز یک رنگی عیسیٰ بو نہ داشت، فض مزاج خم عیسیٰ بو نہ داشت. اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے گھڑے کے مزاج سے جو ہے نا جی اس کو جو ہے وہ انس اور الفت نہیں تھی. وہ نہیں جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایسی کون سی چیز ہے کہ جس میں دنیا کے اندر جو مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف قسم کے نظریات رکھنے والے، تو ان کا دین اور ان کا طریقہ بھی ان کو اس ایک گھڑے کے اندر ڈال کے پھر یک رنگ کر کے تو باہر نکال دیتا ہے. یہاں ایک واقعہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، ہر چند کہ اس کی کوئی ایسی اصل تو نہیں مل سکی کوئی تاریخ کی کوئی مستند کتابوں میں، لیکن یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ ابتداءً جو ہے کہ وہ رنگ ریزی کا کام کرتے تھے، کپڑے رنگا کرتے تھے. ان کی والدہ ان کو یہ کام سیکھنے کے لیے ایک رنگ ریز کے پاس چھوڑ کر آئی. تو وہ پھر ایسا ہوا کہ اس وقت طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ گھڑوں کے اندر کوئی رنگ ڈال کے اس کے اندر کپڑا ڈال دیتے تھے، اور پھر کچھ دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد جب اس کپڑے کو نکالتے تھے تو وہ رنگ اس کو چڑھ چکا ہوتا تھا. اب ایک دن وہ جو رنگ ریز ہے اس کو کسی کام سے جانا تھا کوئی 2-4 دن کے لیے، تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ بھئی اب آپ ماہر ہو چکے ہو رنگ کرنے کے حوالے سے، تو میں کسی کام سے جانا چاہ رہا ہوں، تو یہ کچھ کپڑے ہیں جو لوگوں نے مجھے دیے ہیں اور ان کو رنگ کرنا، اس کو یہ رنگ کرنا ہے، اس کو یہ رنگ کرنا ہے، اس کو یہ رنگ کرنا ہے. وہ سارا ان کا وہ بتا کر جو ہے نا وہ چلا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ جتنے بھی کپڑے وہ ایک ہی گھڑے کے اندر ڈال دیے اور ان کے اندر رنگ ڈال دیے. اب کچھ دنوں کے بعد جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ بھی ایک ہی گھڑے کے اندر ایک طرح کا رنگ نظر آ رہا ہے، اس کے اندر سارے کپڑے ڈال دیے گئے. وہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ بھئی آپ نے جو ہے یہ اس طرح سے کر دیا، یہ تو سب آپ نے ایک ہی رنگ میں کپڑے رنگ دیے جبکہ ان کو تو الگ الگ رنگ کرنا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو کون سے رنگ کا کپڑا چاہیے؟ تو اس نے کہا یہ فلاں رنگ، تو ایسے کر کے نکالا تو وہ والا رنگ آ گیا. اس نے کہا فلاں رنگ، تو وہ نکالا تو وہ آ گیا. اس نے کہا فلاں رنگ، تو وہ نکالا تو وہ آ گیا. یعنی وہ ایک کھڑا تھا اور اس میں سے ہر طرح کے کپڑے جو رنگ ان کا چاہیے تھا وہ سارے کے سارے جو ہے اس میں سے ان کو مل گئے. تو بہرحال یہاں وہ ایسے لگتا ہے کہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ بھی وہ خم عیسیٰ جو ہے نا جی، اس سے شاید اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس خم کا، اس گھڑے کا جو ہے نا مزاج وہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ جو ہے نا جی اس کے اندر جتنے بھی مطلب رنگ ڈالو تو کوئی بھی رنگ نکالا جا سکتا تھا. اچھا اب آگے وہ فرماتے ہیں کہ جامع صد رنگ ازاں خم میں صفا، وہ جو صفا کا گھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اس میں 100 رنگ کے کپڑے بھی ڈالیں گے تو سادہ وہ یک رنگ گشتے چوں سیاہ، تو وہ سارے کے سارے کپڑے سادہ اور یک رنگ ہو جاتے جیسے روشنی کا رنگ ایک. اب یہاں پر آپ کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ میں نے جو آپ کو واقعہ سنایا ہے اس واقعے میں تو میں نے یہ سنایا ہے کہ وہ کپڑے مختلف رنگوں کے نکل رہے تھے، ٹھیک ہے، اور جو میں بات کر رہا ہوں مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ یہ ہے کہ جتنے رنگوں کے کپڑے ڈالے جاتے تھے، مطلب اس سے یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا کے رنگ ہیں، مختلف قسم کے نظریات ہیں لوگوں کے، مختلف قسم کی سوچیں ہیں، جب وہ کسی نبی کی شریعت کے تحت ہو جاتے ہیں تو وہ یک رنگی حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ سب کا جو ہے نا جی ایک ان کی توجہ وہ اللہ رب العزت کی وحدت کی جانب ہو جاتی. تو پھر یہ بات کیا ہوئی کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ اس گھڑے کے اندر اگر مطلب ایک رنگ کے کپڑے ڈالے جاتے تو وہ مختلف رنگوں کے نکلتے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ وہ 100 رنگ کے کپڑے یعنی کئی رنگوں کے کپڑے ہیں تو وہ ایک رنگ کے نکل رہے ہیں. ایک جواب اس کا جو ہے نا جی وہ شارحین نے یہ دیا
کہ یہاں جو ہے نا جی اس شعر کے اندر تاکید ہے. کیا ہے؟ تاکید ہے. تاکید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شعر کو ایک وزن دینے کے لیے اس کے الفاظ ایسے آگے پیچھے کر دینا کہ جس سے وہ بات سیدھی سمجھ نہ آ رہی ہو. سمجھنا کچھ ہو لیکن سمجھ کچھ آ رہا ہو. جیسے جامع صد رنگ ازاں میں صفا سادہ و یک رنگ گشتے چوں ضیا میں. اصل بات یہ تھی کہ سادہ و یک رنگ جامع از آنکھ صفا جامع صد رنگ گشتے. ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز انہوں نے یہ بات کی کہ یہاں پہ تاکید ہے اور یہ شعر جو ہے نا جی مطلب اس پہ الفاظ کو آگے پیچھے کر دیا گیا ہے کہ جس سے وہ والی بات سمجھ نہیں آ رہی جو سمجھانی چاہیے. دوسرا اس میں ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ تسمیت الشیء باسم ضد ہی ہے کہ کسی شے کو اس کی ضد کا نام دے دینا. ٹھیک ہے نا. تو حالانکہ بات یہی ہونی چاہیے تھی کہ کپڑے جو ہیں وہ مختلف رنگ ہوتے لیکن وہ جو ہے وہ سادہ اور یک رنگ ہو جاتے. لیکن جو واقعہ ہے اس واقعے کے اندر معاملہ یہ تھا کہ سادہ اور یک رنگ کپڑے تھے وہ مختلف رنگوں کے اندر تبدیل ہو گئے. لیکن میں یہاں پر یہی کہوں گا کہ یہ واقعہ کون سا کوئی ایسا کوئی مستند واقعہ ہے کہ جس کو یہاں پر ذکر کرنا ضروری ہے. بات فقط ایک یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک طریقہ کار کو بیان کیا اور اس کو ایک گھڑے کی مثال سے واضح کر دیا کہ اس گھڑے کے اندر آپ کئی رنگوں کے کپڑے بھی ڈال دیں تو اس میں وہ ایک رنگ کے وہ ہو کر نکل آتے ہیں. اب یہاں پر چوں ضیا کہہ کر روشنی سے جو ہے اس کو تشبیہ دی ہے. اگر آپ ایک روشنی کا معائنہ کریں اور اس کا جائزہ لیں تو یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو روشنی ایک رنگ کی ہم تک پہنچتی ہے یہ حقیقت میں ایک رنگ کی نہیں ہے, یہ 7 رنگوں پر مشتمل. کوئی ایسے بھی شیشے ہوتے ہیں کہ جب روشنی کو ان میں سے گزارا جائے نا تو وہ سارے اس کے رنگ جو ہے نا وہ الگ الگ نظر آ جاتے ہیں. کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ شیشوں کی اوٹ سے جب روشنی آگے کو آتی ہے تو وہ الگ الگ ہمیں کوئی گلابی سا رنگ, کوئی سبز سا رنگ, کوئی نیلا سا رنگ, اس طرح کے مختلف رنگ جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ اس روشنی کے اندر ہیں. لیکن کیا ہے کہ وہ پیچھے سے آ رہے ہیں تو اتنے رنگ ہیں لیکن آگے ہم کو ایک رنگ ہی نظر آ رہا ہے. تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے دین کے اندر یک رنگی تھی اور یک رنگی وہ تھی کہ جیسی یک رنگی اللہ رب العزت کے ہر دین کے اندر ہے جو اس نے مختلف ادوار میں مختلف زمانوں میں لوگوں کے لیے رائج کیا ہے کہ ان کا جو طریقہ کار ہے اور ان کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف بلانا اور اللہ رب العزت کے احکامات کی بجا آوری کی طرف بلانا ہے. تو اس کو اس واقعے کے ساتھ ملانے کی جو ہے نا جی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ بہت سارے شارحین نے یہ سارا واقعہ بیان کیا ہے یہاں پھر ہمیں یعنی اس شعر کو بھی ذرا الٹ کرنا پڑتا ہے. اس میں وہ تاکید بیان کرنی. تاکید جو ہے نا جی یہ بھی ہے کہ اس کو کوئی ایسا پختہ کلام نہیں کہتے کہ جس کے اندر تاکید ہو. یہ شعروں کے اندر جب تاکید ہوتی ہے نا تو اسے کوئی پختہ کلام نہیں سمجھا جاتا. تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ تو ایک منجھے ہوئے شاعر ہیں تو وہ اس کے اندر ایسی تاکید لے آئے تو یہ بات جو ہے نا وہ سمجھ سے بھرا ہے. یا پھر یہ تسمیت الشیء باسم ضد ہی یہ بھی جب تک آپ کو کوئی بتائے گا نہیں تو تب تک وہ سمجھ نہیں آئے گی. لہذا اس واقعے کو یہاں پہ ضرور فٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. بات فقط یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا جی مختلف طرح کے لوگوں کو وہ ایک رنگ میں ہی رنگ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. جیسے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے آئے؟ کوئی حبشہ سے آیا ہے, کوئی کہاں سے آیا, کوئی کہاں سے آیا, لیکن آپ نے سب کو ایک رنگ کے اندر جو ہے نا وہ رکھتا ہے. کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, سب کو عربی, اجمی, کالے, گورے سب کے لیے ایک معیار بنا دیا. وہ کیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کو پیارا وہ ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہے. ایک اور بھی ذہن میں اعتراض اٹھ سکتا تھا کہ یک رنگی کی آپ بات کرتے ہیں تو یک رنگی تو بندے کو ملال میں ڈال دیتی. ایک انسان کی طبیعت یہ ہے کہ ایک ہی طریقے پر وہ چلتا رہے تو وہ اس سے اس کی طبیعت جو ہے وہ اکتا جاتی.
تو پھر یہ کون سی یک رنگی تھی کہ جس سے کوئی ملال نہ ہو؟ فرماتے ہیں نیست یک رنگی کزو خیزت ملال، یہ ایسی یک رنگی نہیں تھی کہ جس سے کوئی ملال ہو، کہ ایک طرح کا ہی وہ سلسلہ ہو گیا تو پھر طبیعت اکتا جائے، بل مثال ماہی و آب زلال، اس یک رنگی کی مثال جو ہے وہ میٹھے پانی اور اس کے اندر مچھلی کی طرح ہے، کہ مچھلی جو ہے وہ ہمیشہ پانی کے اندر رہتی، ہمیشہ پانی کے اندر رہتی، کبھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں ذرا پانی سے نکل کے کوئی اور کچھ اور ٹرائی کروں، ٹھیک ہے نا؟ بندے کبھی کبھی پانی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مچھلی نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ وہ کہے کہ جی میں خشکی میں آ جاؤں۔ اسی طرح جو انسان کامل ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کی ذات کا عارف ہوتا ہے نا، وہ اسی یک رنگی کے اندر چلتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اولیاء اللہ، صوفیاء، ان کے معاملات اور ان کے شب و روز ایک ہی طرز پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ اب اٹھنا ہے، اب سونا ہے، اب یہ نوافل پڑھنے ہیں، یہ وظائف پڑھنے ہیں۔ لیکن ایک عام بندہ جو ہے نا جی، وہ تھوڑا سا وہ کہتا ہے یار چینج ہونا چاہیے، وہ آگے پیچھے کر لیتا ہے معاملات کو، یا پھر کچھ عرصہ کیا پھر چھوڑ دیے، تو وہ یک رنگی اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اللہ والا ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ دریائے وحدت کے اندر وہ غوطہ زن ہے، اور وہ مچھلی کی طرح، جیسے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی مثال یہ دی کہ مومن مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے، کہ اسے بالکل سکون آ رہا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ چاہے کہ کچھ طبیعت کو میں بدلوں، ذرا میں باہر جا کے ذرا جو ہے وہ دنیا کے کوئی رنگ دیکھوں۔ تو فرمایا نیس یک رنگی کزو خیزد ملال، یہ ایسی یک رنگی نہیں تھی کہ جس سے کوئی ملال جو ہے نا جی وہ سامنے آئے، بل مثال ماہی و آب زلال، یہ ایسی یک رنگی تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے تحت آ جاتا تھا، وہ مطلب ایسا ان کے رنگ میں رنگ جاتا تھا کہ وہ پھر انہی کا ہو جاتا تھا۔ گرچہ در خشکی ہزارہ رنگ ہاس، خشکی کے اندر کتنے رنگ ہیں، کیوں جی یہاں یہ دنیا کے اندر کتنے رنگ ہیں، لیکن ماہیاں را با یبوست چنگ ہاس، جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ خشکی سے ان کی جنگ ہوتی ہے، وہ نہیں پسند کرتی، وہ اسی طریقے پر رہتی ہیں اپنے پانی میں۔ اسی طرح جو انسان کامل ہے دنیا کے اندر، جو جناب کہہ لیں کہ جتنے اس کے رنگین رنگ ہیں اور جناب مختلف وجود ہیں یہاں کے مطلب کبھی ادھر دل لگا لیا، کبھی ادھر دل لگا لیا، ہاں جی، کبھی کسی رنگ پہ کبھی کسی رنگ پہ وہ مر مٹا، جو انسان کامل ہوتے ہیں نا جی، ان کو ان رنگوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایسے ہیں کہ جیسے وہ مچھلی، اور مچھلی کو یبوست کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، وہ خشکی کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا جی۔ جتنے مرضی ہم خوبصورت جناب ایک کہہ لیں کہ کمرہ بنائیں، اس کو تیار کریں، ہر طرح کی اس میں لائٹنگ لگا دیں، اس میں آکسیجن کا بھی اہتمام جتنا بھی کر دیں، ایک مچھلی لا کے ہم اس میں رکھ دیں کہ تم ادھر رہو، تو وہ تو مر جائے کیونکہ اس کا ماحول نہیں۔ تو اسی طرح جو اللہ والے ہیں وہ اللہ اللہ میں خوش رہتے ہیں، وہ دریائے وحدت کے اندر ایسے غوطہ زن ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا کے رنگوں سے جو ہے نا جی وہ کوئی ان کو ہوتا ہی نہیں کار، ان کے اندر جو ہے نا جی پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ تو بات یہ آ گئی کہ جب مدینہ آنکھوں میں سما گیا تو پھر پیرس ہو تو یو کے ہو تو جناب ادھر ادھر بندہ سوچتا ہے کہ یار میں تو مطلب بڑے ایک ایسی جگہ پہ آ گیا ہوں کہ لوگ یہاں کے خواب دیکھتے ہوں کہ ہم بھی یہاں پہ کوئی تصویر بنائیں، ہم بھی کبھی جائیں وہاں پر دیکھیں کہ کس طرح نظام چلتے ہیں۔ لیکن جب دل جو ہے وہ مدینے والے کے ساتھ آپ کا لگ جائے گا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو پھر یہ دنیا کی رنگینیاں یہ کسی کام نہیں آتے۔ لہذا ہاں جی، پیرسو لندنوں پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے سے ہی رشتہ جوڑ دے۔ تو اس طرح جو اللہ والے ہوتے ہیں نا جی، ان کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ وہ دریائے وحدت کے اندر ایک مچھلی کی طرح ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک اور اعتراض آ گیا، وہ اعتراض یہ آ گیا کہ آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کو دریائے وحدت کے ساتھ آپ نے یعنی تشبیہ دے دی، ایک دریا بنا دیا۔ یہ اولیاء اللہ جو ہے نا جی، وہ اللہ رب العزت کی ذات کو مختلف چیزوں سے تشبیہ جب دیتے ہیں، کبھی سورج کے ساتھ تشبیہ دے دی، کبھی
جو ہے دریا کے ساتھ سمندر کے ساتھ جب تشبیہ دے دی تو پھر جو لوگ عقل کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا، اللہ رب العزت کی ذات تو برا البرا ہے، اور آپ جناب کبھی دریا کی بات کر دیتے ہیں، کبھی بحر کی بات کر دیتے ہیں، کبھی آپ خورشید کی بات کر دیتے ہیں۔ اس کا بھی جواب مولانا نے یہاں پر دے دیا۔ آپ فرماتے ہیں کیست ماہی، مچھلی کیا ہوتی، چیز دریا در مسل، اور مثال دینے کے اندر دریا کیا چیز کہ پدا ماند ملک عز و جل، کہ جس کے ساتھ اللہ عز و جل جو ملک ہے، جو بادشاہ ہے، اس کی جو ہے وہ ذات کی حقیقت کو بیان کیا جا سکے۔ اب یہاں ایک چیز اور سمجھنے والی، وہ ہے مثل اور مثل کا فرق۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل نہیں۔ اگر ہم اس چیز پر آئیں پھر تو واقعی دریا کی مثال دینا، خورشید کی مثال دینا، سمندر کی مثال دینا یہ درست نہیں، کیونکہ اللہ کیا فرما رہا ہے لیسا کمثلہ شیء، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے للہ المثل الاعلی، اللہ کی مثال جو ہے، مثل جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ بلند ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے فرمایا مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ، اس نے اپنے نور کی مثال دی ہے۔ تو یہاں پتا چلا کہ مثل اور مثل میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مثل وہ ہے کہ جس کا یہ ذکر ہو گیا کہ للہ المثل الاعلی اور مثل نورہ، مثل یہ ہے کہ کسی چیز کی دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینا، ٹھیک ہے نا، اس اعتبار سے کہ وہ کسی ایک وصف کے اندر جو ہے وہ ایک ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ درست ہوگا کسی ایک۔ یہاں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ تشبیہ من کل الوجوہ ہو، جو مثل ہے وہ من کل الوجوہ ہو، لہذا اللہ رب العزت کی مثل کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یعنی من کل الوجوہ تو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بعض وجوہ میں تشبیہ دے دینا یہ مثل کہلاتا ہے، یہ جائز ہے اور اس پہ کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب یہ جو ہم نے جہاں پر جو تشبیہ دی ہے، مطلب دریا کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ دریائے وحدت، تو وہ اس حوالے سے کہ اس کے اندر گہرائی ہے، اس حوالے سے کہ اس کے اندر بھی ایک بہت ایک کہہ لیں کہ دور دور تک جو ہے نا جی ایک کہہ لیں کہ اس کا احاطہ ہے، تو یہ اس طرح کے مختلف جو ہے نا جی عنوان ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو ایک سمندر، ایک دریا کی تشبیہ اللہ رب العزت کے حوالے سے دینے کو جائز کر دیں۔ اسی طرح سورج کے ساتھ جب ہم تشبیہ دیتے ہیں تو سورج کی روشنی ہر جگہ پہ پہنچتی، ٹھیک ہے نا، اسی طرح ہم یہ کہ اللہ رب العزت کا نور ہدایت جو ہے وہ ہر ایک کو پہنچ رہا ہے، تو اس طرح اس وصف میں بھی ہم جو ہے یہ تشبیہ دے سکتے ہیں۔ تو کیست ماہی، آپ نے بات ہی ختم کر دی، انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ کوئی اتنا کوئی مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ہم اس کی ذات کو ہم نے دریائے وحدت بنانا ہے اور اس میں انسان کامل جو ہے اس کو ہم نے مچھلی بنانا ہے۔ کیست ماہی کون ہوتی ہے مچھلی، کون ہے دریا؟ چیز دریا در مسل، اس مسل کے اندر بھی، کیونکہ اللہ رب العزت کی مثالیں تو اعلیٰ ہے نا، جب اللہ رب العزت کی ذات کو ہم نے بیان کرنا ہے تو اعلیٰ اعلیٰ چیزیں بیان کرنی۔ تو کیست ماہی چیست دریا در مسل کے بدا ماند ملک عز و جل، مچھلی کیا ہے اور دریا جو ہے وہ مثال میں کیا حیثیت رکھتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کی حقیقت کو بیان کر سکے۔ صد ہزاراں بحر و ماہی در وجود، سجدہ آرت پیش آ اکرام وجود، جو اللہ رب العزت کا اکرام ہے، جو اس کا جود ہے، اس کی سخا ہے، فرماتے ہیں کہ ایسی 100,000 جو ہیں وہ 100,000 سمندر اور 100,000 جو ہیں وہ مچھلیاں جو ہیں وہ وجود کے اندر اس کے حضور سجدہ ریز ہے، کیونکہ ان سب کا خالق وہ ہے، تو اس کا اپنا جود اور اس کی اپنی عطا کتنی ہوگی، سمندر سے کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور جو ہے وہ کتنے بیش قیمت خزانوں کا حامل ہے سمندر، لیکن آخر یہ سارے خزانے تو اللہ رب العزت کی ذات کے قبضے کے اندر ہے۔ تو 100,000 بحر و ماہی تر وجود، سجدہ آرد پیش آ اکرام وجود، چند بارانے عطا پارا شدہ، تا بدا بحر
در افشاں شدہ، فرماتے ہیں کہ اس دریا کے اوپر، اس سمندر کے اوپر اللہ رب العزت کی عطا کا جو بادل ہے وہ کتنی بار برسا ہوگا کہ جو اس سمندر کو یہ حیثیت حاصل ہوئی ہے کہ اب وہ درفشاں بن گیا۔ اللہ نے ہی بارش برسائی رکھی۔ اس میں بھی ایک وہ بات کی جاتی ہے نا کہ سمندروں کے اندر جو سیپ ہوتی ہے تو وہ بارش کے قطروں کو جو ہے وہ ایک قطرہ اس کے اندر گرتا ہے تو وہ اس کو اپنے اندر سمو لیتی ہے اور پھر اس سے بڑے قیمتی موتی پیدا ہوتے ہیں۔ تو سمندر کے اندر یہ جو قیمتی موتی ہے یہ اس بارش کی برکت ہے جو اللہ رب العزت نے برسائی۔ تو چند باران عطا باران شدہ، کتنے ہی عطا کے بادل برسے ہوں گے، تا بدان ہاں بہر در افشا شدہ، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے وہ سمندر جو ہے وہ در افشاں بنا، وہ موتی جو ہے نا جی وہ ہم کو دے رہا ہے اور مختلف خزانے ہم کو دے رہا ہے۔ چند خورشید کرم افروختہ، اور کتنے ہی کرم کے سورج چمکے ہوں، ان کو چمکانے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی ذات کو ہم یہ کہہ دیں کہ خورشید کی مثال بیان کر دی تو اللہ رب العزت کی مثال بیان کر دی، نہیں، یہ فقط ایک سمجھنے سمجھانے کا معاملہ ہے کہ ہم کچھ سمجھیں۔ چند خورشید کرم افروختہ، کتنے ہی کرم کے سورج جو ہیں وہ چمکے ہوں گے، تاکہ ابرو بحر جودا موختہ، یہاں تک کہ بادلوں نے اور سمندر نے جو ہے اس سے جود سیکھا، اس سے جو ہے وہ کہہ لیں گے لوگوں کو عطا کرنا سیکھا اور لوگوں کے لیے وہ باعث رحمت بنی۔ پر توے دانش زدہ بر خاک و تین، تا شدہ دانا پذیر امدائے زمین۔ اللہ رب العزت نے خاک اور تین پر یعنی مٹی پر اپنی صفت علم کا پرتو ڈالا، یعنی جتنے بھی یہ موجودات ہیں، اعیان ہیں، اشیاء ہیں، جو کچھ بھی ہے، ظاہری بات ہے کہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کے ظلال ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنی صفت علم کا پرتو ڈالا تو زمین کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ دانہ مجھ میں کس لیے ڈالا جا رہا ہے، اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ میں اس کو اگاؤں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں ڈالا جا جی، یہ میری کوئی کھاد نہیں ہے، یہ اس کو فرق معلوم ہو گیا کہ یہ کھاد ہے، یہ دانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی علم عطا فرمایا۔ آپ یہ دیکھیں اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے، زمین پر جو جماد ہے لیکن اس کے اندر بھی یہ ایک صلاحیت موجود ہے کہ وہ دانے کو جانتی، جب دانہ اس کے اندر ڈالا جاتا ہے تو وہ اس کو اگاتی، اور وہی چیز اگاتی ہے کہ جو جس چیز کا بیج ڈالا جاتا ہے، یہ نہیں کہ وہ سوچے کہ نہیں اسے یہ نہیں یہ اگا دینا چاہیے۔ اگائی گندم تھی اور اگ جو ہے وہ چاول آئے، تو گندم از گندم برایت جو بجاؤ، ٹھیک ہے نا، گندم سے گندم آتی ہے، جو سے جو، تو یہ زمین کو اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ یہ اصل میں تو بات چلی تھی اس بات سے کہ اللہ رب العزت کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ ابھی اللہ رب العزت کی شانیں ہی بیان فرما رہے ہیں کہ رب تو وہ ہے کہ جس نے زمین کے اوپر جو ہے اپنی صفت علم کا پرتو ڈالا ہے، تو زمین جاننے لگ گئی ہے کہ میں نے یہ دانے کو اگانا ہے۔ پذیرندہ زمین یعنی دانا پذیرندہ زمین، یعنی زمین دانے کو قبول کرنے والی بن گئی۔ خاک امین و ہرچ درو کاشتی، بے خیانت جن سے برداشتی۔ کہتے ہیں کہ خاک امین ہے، اللہ رب العزت کی ایک صفت امانت والی ہے، خاک امین۔ تو اللہ رب العزت نے زمین کو امانت میں سے بھی، اپنی امانت میں سے بھی حصہ دیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے اپنی صفت امانت کا جو ہے وہ پرتو ڈالا ہے۔ تو جو کچھ اس میں جو کچھ اس میں آپ کاشت کریں بے خیانت، وہ آپ کو جو ہے نا جی وہ واپس کر دے۔ بے خیانت کوئی خیانت نہیں کرتی، بلکہ پہلے سے بھی بڑھا چڑھا کے آپ کو جو ہے وہ واپس کرتی ہے۔ این امانت زاں امانت یافتاس، یہ امانت جو اس کو ملی ہے یہ اللہ رب العزت کی امانت سے اس نے پائی ہے۔ کافتاب عدل بروے تافتاس، کہ اللہ رب العزت کی جو صفت عدل ہے اس کا آفتاب اس کے اوپر چپکا۔ اللہ رب العزت کی
جو صفت عدل ہے اس کا آفتاب اس کے اوپر چمکا ہے، اس وجہ سے اس نے جو ہے نا جی اس امانت سے یہ امانت جو ہے وہ پائی ہے، اور اس عدل سے یہ عدل پایا ہے کہ جو کوئی دانہ اس کے اندر گراتا ہے وہ اس کو اس کا صلہ اور بدلہ اور اس کی پیداوار ضرور دیتی ہے۔ تا نشان حق نہ یارد نو بہار، خاک سرہا راہ نہ کردہ آشکار۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کا پتہ اگر اسے نہ ہوتا تو جب تک اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ اس زمین کے اوپر جو ہے نا جی بہار نہ لاتی، اور جو اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ وہ محیی ہے، زندہ کر دینے والا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا اور پھر اس سے ہم نے زمین کو زندہ کر دیا۔ تو اللہ کریم نے اس کو جب زندہ کیا اور اس کو بہار عطا فرمائی، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر خاک اتنے رازوں کو آشکار نہ کر، جو راز اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ وہ راز یہی ہے نا کہ اس کے اندر دانہ ڈالا جاتا ہے تو وہ اس کو جناب بڑھا چڑھا کر وہ باہر نکال دیتے۔ تو خاک سرہا راہ نہ کرتا آشکار، پھر خاک ان رازوں کو، ان اسراروں کو وہ آشکار نہ کرتی۔ وہ تو جماعت کا جماعت تھی، کوئی اس کے اندر ایسی صلاحیت ذاتی طور پر تو نہیں، یہ تو اللہ رب العزت نے جو ہے اپنی صفات کا پرتاؤ اس پہ ڈالا اور اس کو زندہ کیا، تو اس کو ایسا زندہ کیا کہ اب وہ اپنے راز اگل رہی۔ اور اس کا راز کیا ہے کہ وہ امانت دار ہے، اس کا راز یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اس کا راز یہ ہے کہ اس کے اندر آپ جو ہے ایک دانہ اگاتے ہو تو وہ اس سے 7 بالیاں نکال دیتی ہے، اور اس ہر بالی کے اندر 100 دانہ بالکل ویسا ہی آپ کو دے دیتی ہے۔ تو یہ زمین کو اتنا سب کچھ سکھانے والا کون ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آ جوادے کے جمادے را بداد، این خبرہا وی امانت وی صداد۔ فرماتے ہیں کہ وہ جواد ہے، اس کی عطائیں کیسی کہ جس نے ایک جماعت کو دی ہے یہ خبریں اور یہ امانت اور یہ درستی، ٹھیک ہے نا، یہ اس نے راستی، یہ درستی۔ زمین ہمیشہ سچ بولتی ہے، جھوٹ تو نہیں بولتی جی۔ سچ یہی ہے نا کہ جو دیا وہ لے لو۔ اسی طرح زمین امین ہے، اس کے اندر جو امانت رکھو گے وہ تمہیں واپس کر دے۔ اور پھر زمین کو یہ خبریں ہو جاتی ہیں کہ جناب یہ اب میرے اوپر کاش کا وقت آ گیا ہے اور اب مجھ میں یہ چیز کاش کی جائے گی تو میں نے اس کو اگانا ہے۔ یہ سب کچھ ایک زمین کو کیسے پتا چلا؟ یہ وہ جواد ہے جس نے اس جماد کو زندگی بخشی۔ مر جماد را کند فضلش خبیر، اللہ کے فضل نے جماد کو خبیر بنا دیا۔ لیکن جب بندہ اللہ سے منہ موڑ لے تو پھر وہ عاقل بھی ہوتا ہے لیکن اللہ کے قہر سے دریر بن جاتا ہے، اندھا بن جاتا ہے۔ پھر اس کی بات یہ ہوتی ہے کہ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں۔ لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ابو الحکم ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں یہ ابو جہل ہے۔ تو جب ایک تعلق ہے نا جی، جس نے اس کی اطاعت کو تسلیم کر لیا ہے تو اس کے فضل نے اسے بھی خبیر بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک مٹی ہے، خاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی بعثت سے پہلے اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پہ سلام پڑھتا ہے۔ خبریں ہیں کہ نہیں؟ زمین جانتی ہے، درخت جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کی شانیں کیا۔ قرآن کریم کی آیت ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں 7 آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھے نہ سمجھے لیکن وہ تسبیح تو کر رہی ہے۔ زمین جو اللہ رب العزت کے احکامات کو مان رہی ہے اور سارے نظام اس نے چلائے ہوئے ہیں، یہ اس کی تسبیح ہی تو ہے۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ حلم والا مہربان۔ تو ایک طرف تو اللہ رب العزت کے فضل نے زمین کو خبیر بنا دیا کہ جو جماعت تھی
بالکل بے جان تھی، اور ایک طرف یہ ہے کہ جان بھی ہے، عقل بھی ہے، خرد بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کا قہر پھر ایسا نازل ہوا کہ جناب سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ بھی حاصل نہیں۔ آنکھیں ہیں لیکن نظر نہیں آتی، کان ہیں لیکن سن نہیں رہے، دل ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے، جان و دل را طاقت آجوش نیست، باغ کے گویم در جہاں یک گوش نیست۔ یہ بات پھر انہوں نے گلا کر دیا، انہوں نے کہا یہ باتیں بڑی گہری، کوئی سننے والا ہو تو اسے سنائی جائیں۔ جیسے وہ ابتداءً آپ نے یہ فرمایا تھا کہ سینہ خواہم شرح شرح از فراق، تاب گویم شرح درد اشتیاق۔ کوئی ایسا سینہ چاہیے جو فراق کو سمجھنے والا ہو، فراق کی تکلیف کو سہ سہ کے پھٹ چکا ہو، تو پھر اس کو میں سناؤں کہ اشتیاق کا جو درد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ لہذا یہ باتیں سننے کے لیے بھی کوئی کان چاہیے۔ تو فرمایا کہ جان و دل را طاقت آن جوش نیست، وہ جو اللہ رب العزت کے اسرار ہیں، اور وہ مطلب کہاں تک جاتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے نا کہ ہم ان کو گن ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، لا تعد ولا تحصى، ہم انہیں گن نہیں سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک ہم کر بھی سکیں تو وہ بھی کیسے کریں، آگے تو کوئی بندہ سننے والا ہے ہی نہیں، کس کو سنائیں یہ باتیں۔ تو جانو دل را طاقت آن جوش نیست، اللہ رب العزت کے جو اسرار ہیں ان کو بیان کرنے کی طاقت، توانائی وہ نہیں ہے۔ باقی گویم، کہتے کس کو میں سناؤں، در جہاں یک گوش نہیں، مجھے اس دنیا میں کوئی ایک کان بھی نظر نہیں آتا، اللہ اللہ، کوئی ایک کان بھی مجھے نظر نہیں آتا۔ یہ تو دیکھیں ان کو بٹھا کر تو یہ کر رہے ہیں باتیں، پتہ نہیں کتنے معارف ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ معارف جو ہے یہ تو بہت دور تک جاتے ہیں، یہ باتیں تو بہت، آج تک کبھی ہم نے سوچا تھا کہ یہ زمین، یہ علم والی، خبیر ہے، یہ خبیر ہے، امین بھی، امین بھی ہے۔ سجی ایسی مچھلی کا نہیں سوچا تھی کہ میں پانی تو باہر کیوں نہیں۔ وہی سوچ رہا ہوں کہ بابے پڑھ دے تو ہی تو ساڈے بابے نے بیان کی تھی۔ آج دیکھیں نا اللہ کی شانیں کیسے بیان کی، انہوں نے بات کر دی۔ یہ یک گوش نیز کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بھی نہیں ہے، مطلب یہ کہ تعداد میں کم، بہت کم لوگ ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، شکر تو وہی کر سکتا ہے نا جی کہ جو جانتا ہو، جسے پتہ ہی نہیں ہے اس نے شکر کیا کرنا۔ ہر کجا گوشے بود از و چشم گشت، جہاں جہاں گوش تھا نا وہ اللہ کے کرم سے وہ چشم بن گیا۔ اللہ اللہ اللہ، جنہوں نے دلائل سنے تھے، ٹھیک ہے جی، جنہوں نے جو بھی مسموعات تھیں، منقولات تھیں، وہ مشاہدہ بن گیا۔ اللہ اللہ، ایک تو یہ ہے نا کہ ہم نے قرآن میں پڑھا، پھر جب اللہ سے اس کا فضل مانگا تو اللہ نے اس کے مشاہدے کی قوت بھی عطا کر دی۔ فرمایا کہ جہاں جہاں کان تھے نا جی وہ تو آنکھیں بن گئی۔ ہر کجا گوشے بود، جہاں جہاں کان تھے، از و چشم گشت، اللہ نے کرم فرمایا تو ان کو آنکھ بنا دی۔ کہ جو بھی مسموعات تھے، منقولات تھے، جس نے بھی اللہ رب العزت سے اس کا فضل مانگا ہے، اللہ کریم نے اسے اس کے مسموعات کو مکاشفہ اور شہود کے اندر تبدیل فرما دیا۔ حجاب اٹھتے گئے۔ ہر کجا سنگے بدھ از و یشم گشت، جہاں کوئی سنگ تھا نا، اللہ کریم نے جب اس پہ کرم فرمایا اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کا مطیع بنا لیا تو وہ از و اللہ کے فضل سے وہ یشم بن گیا۔ یشم قیمتی پتھر کو کہتے ہیں۔ جیسے وہ کیا ایک شعر ہے، گر تو سنگو صخراؤ مرمر شبی، جو بصاحب دل رسی گوہر شب۔ اگرچہ تو کوئی پتھر ہے، کوئی سنگ ریزہ ہے، لیکن جب تو کسی دل والے کے پاس پہنچ جائے گا نا تو گوہر بن جائے۔ فرمایا کہ یہ جنہوں نے اس کی اتباع کر لی اور اس کی وحدانیت کی باتوں کو دل و جان سے اس نے تسلیم کر لیا تو وہ گوہر مانوی بن گئے۔ تھے کیا؟ وہ پتھر تھے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے وہ ہمارے یہاں ایک وہ نعت بھی ہے نا جی، قدمانو چمکے روڑے ہیرے تے لال بھائی۔ تو کرم تو اس کا ہے، شرط یہ کہ اس کے کرم کو کوئی تسلیم کرے۔ تو جہاں جہاں اس کا کرم ہوتا ہے تو جو
کان تھے وہ آنکھیں بن، اور جو پتھر تھے وہ گوہر بن۔ کیمیا سازست چے بود کیمیا، کیمیا ایک ایسی جو ہے نا جی چیز ہوتی ہے کہ اس کو اگر آپ تانبے کے ساتھ لگائیں تو وہ سونا بن جاتا ہے، جی اور کلڑی کے ساتھ آپ ملائیں تو وہ چاندی بن جاتی ہے۔ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو کیمیا کہا جاتا ہے۔ فرمایا اس کی ذات کے آگے کیمیا کیا ہے؟ کیمیا کا خالق بھی تو وہی ہے نا، کیمیا ساز وہ خود ہے، جی۔ تو کیمیا اس کے آگے کیا ہے؟ اسی طرح معجزہ بخشس، معجزے عطا کرنے والا وہ ہے، چے بود سیمیا، تو جادو اس کے آگے کیا چیز؟ کوئی یہ کہے کہ میں نے یہ کوئی 2-4 کام اس طرح کے کر دیے ہیں کہ جو کہہ لیں گے عقل کے موافق نہیں ہیں، خارق عادت اس طرح کے کوئی معاملات اس نے کر لیے ہیں، تو وہ اس کی کیا حقیقت؟ اللہ کریم تو معجزات عطا کرنے والا ہے، بے شک۔ ابھی دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر کھڑے تھے، کیا ان کے دعوے تھے؟ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ڈنڈا عطا کیا ہوا تھا، اللہ بس یہ ڈنڈا ہے، جہاں پر جو ہے جو کام لینا ہے وہ اس سے یہ کرے گا۔ وہ ڈنڈا آپ نے جو ہے وہ گرایا تو وہ اژدہا بن گیا۔ فرمایا اللہ رب العزت کی ذات ہی نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے، تو بندہ جہاں تک بھی سمجھے کوئی تانبے کو سونا بنا سکتا ہو یا کلڑی کو چاندی بنا سکتا ہو، تو یہ کوئی کاراگری نہیں۔ اصل کاراگری وہ اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے، کیونکہ وہ خود کیمیا ساز۔ تو کیمیا سازست چے بود کیمیا، ہم کیمیا کی کیا اچھائی بیان کریں، یا کیمیا کیا حیثیت رکھتا ہے اس کی بارگاہ کے آگے؟ وہ تو خود کیمیا ساز ہے۔ اور معجزہ بخشست چے بود سیمیا، سیمیا جادو کو کہتے ہیں، تو جادوگری اس کے آگے کیا ہے؟ وہ خود معجزے بخشنے والا، اس کی عطائیں تو بے حد و بے حساب ہیں۔ ابھی اتنی باتیں اللہ رب العزت کی ثنا میں جب مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کی ہیں، تو اب بات یہ آ سکتی تھی کہ جناب آپ نے تو بڑی توحید بیان کی، اللہ رب العزت کی شان بیان کی، جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح سے توحید کو، وحدانیت کو، اللہ کی شانوں کو بیان کیا ہے، تو مولانا روم نے اس پر بھی عاجزی کا اظہار فرما دیا۔ فرمایا این ثنا گفتن زمن ترک ثناس، کی دلیل ہستی و ہستی خطاس۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے ثنا کی ہے نا، اگر اس کی بھی حقیقت کو تم نے جاننا ہو، یہ ترک ثنا، کہ جہاں ثنا ہوتی ہے وہاں ایک مادے ہوتا ہے، ایک ممدوح ہوتا ہے، تو جب مادے ہوگا تو اس کی اپنی ایک ہستی ہوگی، وہ یہ کہتا ہے کہ میں مادے ہوں اور میرا رب میرا ممدوح ہے۔ تو جو فنا ہوتے ہیں اللہ کی ذات کے اندر، وہ تو اپنی ہستی کی بات ہی نہیں کرتے، لہٰذا یہ جو ثنا گفتن ہے نا میری طرف سے، جو یہ ثنا کرنا ہے در حقیقت یہ ترک ثنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ثنا کرنا یہ دلیل ہستی ہے، اور ان کے آگے دعویٰ ہستی رضا، کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم۔ تو اپنی ہستی سے جو ہے نا جی وہ بندے کو نکلنا ہے۔ درس وہ یہ دے رہے ہیں کہ جہاں جہاں تمہاری اپنی بات آئے گی نا، جو چیز تمہیں یار سے جدا کر رہی ہے، دیکھیں کہ بات کرنے کے اندر بھی انہوں نے جو ہے نا جی اس کی حقیقت کو جان لیا ہے۔ حالانکہ ہم سے ایسی کبھی اللہ رب العزت کی توصیف و ثنا ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ بڑا ہم نے کام کر لیا، اپنی بخشش کا سامان کر لیا، لیکن آپ اس پر بھی بات کر رہے ہیں کہ در حقیقت یہ تو ترک ثنا، کہ جہاں ثنا کی بات ہوگی وہ تو دلیل ہستی بن جائے گی کہ میں بھی کچھ ہوں اور میں نے ثنا کی ہے، تو میں تو کچھ بھی نہیں۔ تو مادے اور ممدوح کا فرق یہاں پر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب یہاں پہ مدح ہو رہی ہے تو مادے کی سمجھ آ رہا ہے، لہذا جب مادے سمجھ آ رہا ہے تو اس کی ہستی سمجھ آ رہی ہے، اور ہستی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے ساتھ تعلق کی جہاں بات آئے گی وہاں ہستی جو ہے وہ خطا ہے۔ این ثنا گفتن زمن ترک ثناس، این دلیل ہستی و ہستی خطاس، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، کی جا فلاں ابن فلاں چیزیں نیس۔ جب تو عشق کا بندہ بن گیا ہے تو اے جامی ترک نسب کر دے، جو کہ اس راستے میں فلاں ابن فلاں یہ چیزیں نیس، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یاری، اگر تو حقیقت میں یار ہے نا تو از خیشتن دم مزن، پھر اپنی بات نہ کر کہ شرکت است پا یار و با خیشتن، کہ یہ تیرا بات اپنی کرنا یہ
تیرے یار اور تیری ذات کے درمیان یہ ایک شرکت ہو جائے گی. یہ تو مطلب اس کو تو یہ سمجھ کہ تو نے شرک کر. من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازاں من دیگرم تو لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن کے. فرق والی بات تو پھر نہ ہو، ختم ہو جائے تو پھر بات ہو. تو آپ فرماتے ہیں این سنا گفتن زمن ترک سناست، یہ میرا ثنا کرنا اگر تم اس کی حقیقت کو جانو تو یہ ترک ثنا ہے. کی دلیل ہستی، یہ تو ہستی پر دلیل ہے. وہ ہستی خطاست، اللہ کی ذات میں فنا ہو جانے والوں کے لیے ہستی کی کوئی دلیل دینا یہ خطا والی بات ہے. اگر یاری از خویشتن دم مزن، اگر تو حقیقت میں یار ہے تو پھر اپنی بات تو نہ کر کہ شرکت است با یار و با خویشتن، عاشقاں کشتگان معشوقن اور نہ آیت سے کشتگاں آواز. عاشق جو ہوتے ہیں وہ تو محبوب کے ہاتھوں سے قتل ہو چکے ہوتے ہیں، اور جو مر چکے ہوں قتل کیے جا چکے ہوں پھر ان کی آواز نہیں نکلتی، پھر ان کی آواز اے مرغ سحر عشق سے پروانہ بیا ہو. اے صبح کے پرندے عشق سیکھنا ہے تو پروانے سے سیکھ. کہاں سوختہ را جاں شدو آواز نہ آمد، کہ وہ اپنے آپ کو جلا دیتا ہے لیکن آواز نہیں نکال. این مدعیاں در طلبش بے خبرن، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کی خبر ہو گئی ہے، تو یہ کیا ہے؟ حقیقت میں بے خبر ہے. کہاں را کے خبر شد خبرش باز نہ آمد، جس کو اس کی خبر ہو جاتی ہے پھر اس کی خبر نہیں ملتی، پھر اس کی خبر نہیں ملتی. تو این ثنا گفتن زمن ترک سناس، این دلیل ہستی و ہستی خطاز، پیش ہستے او ببایت نیست بود، اس کی ہستی کے آگے نیست ہو جانا چاہے. چیز تو ہستی پیشے، ہستی کیا ہے اس کے آگے؟ کورو کبوت، اندھی ہے اور سیاہ پوش ہے. اللہ حجاب ہے ہی ہستی کا نا. اپنے آپ کو بندہ مکائے گا، ٹھیک ہے نا، پھر ہی اللہ رب العزت کی ذات کی اس کو جو ہے وہ معرفت حاصل ہوگی. حافظ کا شعر ہے، فرماتے ہیں تو خود حجاب خود ہی حافظ. اے حافظ اپنا حجاب تو آپ، تو خود حجاب خود ہی حافظ، از میاں برخیز درمیان سے اٹھ جا. کیسے کیسے جناب ہمارے بزرگ ہیں، باتیں ان کی دیکھیں. فرماتے ہیں تو خود حجاب خود ہی حافظ، از میاں برخیز درمیان سے تو اٹھ جا، کہ درمیان تو و او جز تو حائل نیست، کہ تیرے اور اس کے درمیان تیرے سوا کوئی حائل نہیں. محجوب کا کشف تب ہوگا کہ جب تو اپنی ہستی کو ختم کرے، پھر تجھے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ بقا حاصل ہو. اپنے آپ کو مارو گے تو کسی مقام تک پہنچو، اگر اپنی ہستی کی کوئی بات کرو گے تو پھر تو نہیں ہو سکتا. تو پرندے زندہ ہو نا، مولانا روم ایک اور جگہ یہ مثال بھی دیتے ہیں کہ دو پرندے زندہ ہوں، ایک کو ایک کے ساتھ باندھ دیا جائے تو وہ دونوں، دوسرا اس کو لے کر ایک دوسرے کو وہ نہیں اڑ سکتا، لیکن ایک مر جائے تو دوسرا اس کو اٹھا کر اڑ سکتا. ٹھیک ہے نا. فرمایا اللہ رب العزت کی ذات کو تو فنا ہونی نہیں، فنا تیرے لیے، لہذا تو فنا کو قبول کر لے. وہ تو اعلیٰ عرفہ براء البراء ہے نا، اس کی ذات کے لیے تو موت ہے نہیں، اس کی ذات کے لیے تو فنا ہے نہیں کہ یہ سوچا بھی جا سکے کہ معاذ اللہ وہ فنا ہو جائے گا یا اس کو موت آئے گی. اس تو نیند بھی نہیں آتی، اس تو اونگ بھی نہیں آتی، اس کی شان تو یہ. لہذا یہ موت تجھے قبول کرنی، یہ فنا تجھے قبول کرنی. جب تو یہ کر لے گا تو پھر وہ بلندیاں جو ہیں وہ تیرا نصیب بن جائے. لہذا اپنے آپ کو مکانا پڑے گا. گر نہ بودی کور ازو بگو تاختی، گرمی خورشید را بشناختی. فرماتے ہیں کہ اگر تیری ہستی کور نہ ہوتی، اندھی نہ ہوتی تو پگھل جاتا. اگر تجھے اس کی ذات کی جو ہے وہ حقیقت اور معرفت جو ہے وہ مل جاتی تو پھر یہ تیری ہستی تو رہتی کچھ نہ. تجھے اس خورشید کی گرمی جو ہے نا اس کی پہچان ہو جاتی، وہ پہچان نہیں ہے، لہذا تو سمجھ لے کہ تو اندھا، تجھے وہ نہیں پتا.
یہ ہستی انسان کی جو ہے، اگر یہ اس کی بارگاہ کے مقابلے میں کور نہ ہوتی، اندھی نہ ہوتی، تو پھر تو پگھل جاتی، ہوتا ہی کچھ نہ، اپنے آپ کو فنا کر دیتے۔ گرمی خورشید را بشناختی ور نبودی او کبود از تعزیت، جو بھی ہست ہے، جس کا بھی وجود ہے، وہ اگر یہ یہاں پر پیچھے بات آئی نا کہ ہستی کیا ہے، کور ہے، کبود ہے، تو پہلے کور کی ایک بات کر دی کہ اندھی نہ ہوتی تو پھر تو اس کا وجود بنتا ہی نہیں بنتا، اسے تو چاہیے تھا کہ وہ اس کی ذات کے سورج کے آگے پگھل جاتی، اس کی گرمی کو پہچان لیتی اور اس کے آگے ختم ہو جاتی، جیسے ایک چیز پگھل کر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن وجود ہے تو پھر کیوں ہے، اس کو بھی تو ذرا سوچو۔ پر نہ بودی گو کبود از تعزیت، اس کے یہ دنیا کے جو غم ہیں، دنیا کے رنگ ہیں، دنیا کی جو رنگینی ہے اور دنیا کے جو معاملات ہیں، اس نے اگر اس کو نہ الجھایا ہوا ہوتا اور ان کے غم کے اندر جو ہے یہ سیاہ پوش نہ بنی ہوئی ہوتی ہستی جو ہے، تو کیف فسردی ہم چو یخ ای ناہیت، تو وہ پھر اس کونے کے اندر یعنی اس جہان کے اندر وہ برف کی طرح افسردہ کیوں پڑی؟ یخ برف کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں تو پھر وہ اس طرح سے افسردہ کیوں پڑی ہوتی دنیا کے اس کنارے میں، اگر تو یار نہ داری چرا طلب نہ کن، اگر تیرے پاس یار نہیں ہے تو طلب کیوں نہیں کرتا، اگر با یار رسیدی چرا طرب نہ کنی، اگر تو یار تک پہنچ گیا ہے تو پھر خوشی کیوں نہیں کرتا، پھر تو جو خوش ہونا چاہیے۔ تو یہ دنیا کے اندر جو انسان جو ہے نا جی، اس حیات مادی کے اندر جو وہ طرح طرح کے معاملات ہونے کے باوجود وہ پریشان ہے اور سیاہ پوش ہے، یوں سمجھ، اور وہ بیٹھا ہے بس کہ بھئی جو ہے نا جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ نقصان، وہ نقصان۔ لیکن جب بندے کو اللہ کی ذات کی معرفت آ جاتی ہے نا، تو وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ہر چے از محبوب می رسد محبوب است، پھر انعام اور ایلام دونوں اس کے لیے ایک طرح کے ہو جاتے ہیں۔ بس کن اے دل کے در بیان نہ آیت آنچ با من آ یار مہربانم کر، اے میرے دل بس کر، بیان میں وہ باتیں نہیں آ سکتی کہ میرے ساتھ میرے یار مہربان نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ چولہے میں ڈالے، ٹھیک ہے نا جی، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جناب باغ و بہار کی تلاش کریں، بلبل کے دل میں داغے بدائے بہار۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیچھے جو اشعار گزرے ہیں وہاں پر یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ دن رات جو جا رہے ہیں نا، یہ جا رہے ہیں تو ان کو جاؤ، کوئی غم نہیں، تو بمان ہے آنکھ جز تو پاک نہیں، بس وہ ہستی رہ جانی چاہیے، اس کے ساتھ تمہارا تعلق رہنا چاہیے، جب وہ ہے تو سب کچھ ہے۔ تو بلبل کے دل میں داغے بدائے بہار ہے، یا رب کوئی فریفتہ ہے رنگ و بو نہ ہو، جب وہ ہستی انسان کی رنگ و بو کے فریفتہ ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ افسردہ ہو، لیکن اللہ والے کبھی افسردہ نہیں، انہیں یہ پتا ہے کہ جو کچھ بھی آ رہا ہے، چاہے وہ کہہ لیں کہ رنج ہے، چاہے وہ خوشی ہے، صرف یار کی طرف سے رہی ہے، تو پھر وہ رنج میں بھی جو ہے نا جی وہ خوش ہے۔ ان پر نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کرم جو ہے نا جی، ادھر سے کرم ہی کرم، وہ نہیں یہ سمجھتے کہ یہ معاملہ ہے جو ہمارے اوپر، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارے سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے سلسلے ہوئے ہیں، ورنہ وہاں سے تو کرم کی ہی بات۔ لہذا اگر تو تمہاری ہستی کور نہ ہوتی تو پھر تو اس کو خورشید حق کے آگے پگھل جانا چاہیے، وہ اس کی پہچان کر لیتی، ٹھیک ہے نا، اور اس کی حرارت کو محسوس کر لیتی اور فنا ہو جاتی اس کی۔ اور اگر ہستی جو ہے وہ کبود نہ ہوتی، سیاہ پوش نہ ہوتی، اس کو غم نہ ہوتے یہ دنیا کے، تو پھر یہ دنیا کے جناب اپنا کسی نہ کسی کونوں کے اندر جو ہے وہ اس طرح برف کی طرح یخ ہو کے نہ بیٹھے ہو، بلکہ پگھل جانا بنتا تھا، فنا ہو جانا بنتا تھا۔ لہذا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی،
ٹھیک ہے نا، یہ ہے کہ غوطہ زن ہونا پڑنا. اللہ رب العزت کی ذات سے ہی یہ سارے دنیا کے نظام چل رہے ہیں. بندہ وہ ہے کہ جو اپنی ذات کو اللہ رب العزت کی ذات کے تحت کر لے، اس کا مطیع ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، اور پھر اس سے انشاءاللہ بلندیاں ملتی ہیں. رب کریم ہم سب کو اپنی ذات کی معرفت نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب